اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کون تھے اور ان کا قصہ کیا تھا، اور ان کی قوم نے ایسے کون سے کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر دردناک عذاب بھیجا، اور وہ کون سی دو دعائیں ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر سدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ کئی بستیوں پر مشتمل تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق، فاجر اور بدترین کافر تھے، اور سیرت و کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے۔ راہ گیروں کو لوٹنے اور مجلسوں میں برے کام کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کام کرنے سے نہ روکتے تھے بلکہ وہ خود بھی برا کام کر گزرتے تھے۔ بدترین کردار عمل والے لوگ، اور انہوں نے ایسی بے حیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کے تصور و خیال اور وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا کہ اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکا، لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا بلکہ مزید سرکشی اور گمراہی میں بڑھتے ہی گئے، اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب لوط علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو ان کے بے حیائی کے کاموں سے روکا جن کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، تو انہوں نے آپ کی دعوت و وعظ اور نصیحت پر کان نہ دھرے اور ایمان نہ لائے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی ان سے ایمان نہ لایا، اور جن کاموں سے روکا گیا تھا اس سے بھی باز نہ آئے بلکہ اپنے غلط کام جاری رکھے، اور اپنی سرکشی اور گمراہی سے نہ رکے، اور اپنی طرف بھیجے ہوئے رسول کو اپنی بستی سے باہر نکالنے کا ارادہ کیا، اور اس کو کمزور سمجھا اور اس سے مذاق کیا۔ اور لوط علیہ السلام کی پوری گفتگو کے جواب میں اس بے عقل قوم کا جواب یہ تھا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو کفر و شرک اور دیگر برائیوں کی آلائشوں سے پاک رکھا، مگر ان کی بیوی ان سے الگ رہی اور تباہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کو بہت اچھے طریقے سے الگ کیا، اور کافروں کو ان کے گھروں پر لیٹنے پر مجبور کر دیا، اور ان پر سخت لو چلائی جو سمندر کی موجوں کی طرح منہ زور اور بدبودار تھی، اور وہ در حقیقت ہوا نہیں تھی بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ اور بدترین گرمی تھی، اور پانی بدبودار تھا۔ بستی سے نکال دینے کی بات انہوں نے اس وقت کی جب لوط علیہ السلام نے ان کو بہت بڑے بیہودہ کام اور بڑی بے حیائی سے روکا جس کا ان کے سوا پوری دنیا میں کوئی مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اس بے حیائی اور بیہودگی کے ساتھ ساتھ وہ راہ گیروں کو لوٹتے اور اپنے ساتھیوں کی خیانت کرتے، بے حیائی والی گفتگو اور قصہ گوئی اور اکٹھ کی جگہ میں مختلف قسم کے برے کام اور بری باتیں کرتے، حتیٰ کہ وہ اپنی مجلسوں میں ذرا بھر حیا نہ کرتے۔ بعض اوقات ان کی مجلسوں میں برے کام کیے جاتے مگر وہ ان پر ناپسندیدگی کا اظہار تک نہ کرتے، اور نہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر کرتی، اور نہ کسی عقل مند و دانا انسان کی نصیحت آمیز گفتگو ان پر اثر کرتی۔ اس معاملے میں وہ جانوروں کی طرح ہو گئے تھے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ تھے۔ نہ تو وہ اپنے فتنہ اور غلط کاموں سے باز آتے، اور نہ گزشتہ گناہوں پر نادم و پشیمان ہوتے، اور نہ آئندہ کے لیے ان کو اپنا آپ تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ اس لیے اللہ کے سخت عذاب نے ان کو آ پکڑا۔
اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ، اور جس عذاب سے ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے ڈرایا تھا اس عذاب کے واقع ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت ان کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور رب سے فسادی قوم کے خلاف مدد کرنے کی التجا کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش میں آئی اور ان کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوا، اور اس نے اپنے بندے اور رسول کی دعا قبول کی، اور اس نے اپنے عزت والے پیغمبر اور عظمت والے فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور ان کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور وہ جس اصل سے بڑے کام کے لیے آسمان سے نازل ہوئے تھے اس کی خبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتوں، تمہارا مدعا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گناہ گاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر برسائیں جس پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے خوشی کی خبر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی اور ہلاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرنا۔ وہ بولے، کیا ہم نے تجھ کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے نہیں روکا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو برے راستے اور غلط کاریوں پر اڑے رہنے سے روکا، اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ جتنا ہی ان کو روک رہے تھے اتنا ہی زیادہ وہ ان مہمانوں کو حاصل کرنے کی کوشش اور خواہش کرنے لگے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سو اب میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ پہنچا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے، جبکہ دروازہ بند تھا۔ وہ لوگ اس کو کھولنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام دروازے کے اندر سے ان کو واعظ و نصیحت کرتے اور اندر داخل ہونے سے منع کرتے رہے۔ پورے اصرار اور عجز و انکسار سے روکنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں فرمایا، کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعہ کا سہارا پکڑتا تو میں تمہیں سخت عذاب دیتا۔ اب فرشتے بول پڑے اور کہنے لگے، اے لوط، گھبراؤ نہ، ہم یقیناً تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرے تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اپنے پر کے ایک کونے سے ان پر وار کیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ ان کے چہروں پر آنکھوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے واپس پلٹے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو دھمکاتے رہے اور کہنے لگے کہ اچھا، کل تو آنے دو، پھر دیکھ لینا تمہارا کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق بہلایا پھسلایا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔
عذاب کی صورت یہ بنی کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ تم رات کے آخر تک اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جب عذاب ان پر نازل ہو جائے تو اس کی آواز سن کر کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے شہر سے باہر چلے گئے اور سورج نکل آیا اور سورج چمک رہا تھا کہ اللہ کا نہ ٹالا جانے والا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور ایسی سخت سزا اتری کہ وہ روکی نہ جا سکتی تھی۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور ہم نے اس بستی کو الٹا کر کے نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی کنکریاں لگاتار برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقے کو ان کی بنیادوں سے اکھیڑ دیا۔ ان بستیوں کی تعداد 7 تھی اور ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو اٹھا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 4000 افراد تھے اور بعض کے مطابق 4000، ساتھ ہی ان کے جانور اور آس پاس کی کھیتوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا اور آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آوازیں اور ان کے کتوں کا بھونکنا سنا، پھر ان کو الٹا کر دیا، اوپر والی زمین نیچے آ گئی اور ایک خاص چیخ نے ان کو پکڑ لیا اور ان پر کنکر برسائے گئے جو نوکیلے تھے اور تہہ بہ تہہ تھے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ان دعاؤں کے بارے میں بتاؤں گی جو حضرت لوط علیہ السلام نے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دعا اپنے رب سے فساد کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں کی۔ آپ نے فرمایا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب، فساد کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ دوسری دعا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی بد عملوں کے اثرات سے نجات کے لیے کی، ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب، مجھے اور میرے اہل عیال کو نجات دے اس کے وبال سے جو وہ کرتے ہیں۔